بندہ صاحب نصاب کب بنتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا مالک بن جائے، ضروریات زندگی سے زائد مال اس کے پاس اتنا جمع ہو جائے کہ وہ اس مال سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کو اس میں سے نکال دیا جائے گا، مائنس کر دیا جائے گا۔ اس مال کے اوپر پھر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ صاحب نصاب بنا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ پھر دوبارہ صاحب نصاب نہ رہا، اس کے پاس سے وہ مال چلا گیا، یا اس نے کسی ایسے مصرف پر خرچ کر دیا جو اس کی شرعی ضرورت تھا، تو اب اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے ایک بندے کے پاس تھا، لیکن اس نے 10 لاکھ روپے کی اپنی گاڑی ایک خرید لی۔ اب گاڑی اس کی ضروریات زندگی میں سے ہے، اس نے کہیں آنا جانا ہے تو اس کی شرعی ضرورت ہے، تو اب اس مال کو اس جگہ پر صرف کر دیا، لہذا اب اس کے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ خرید سکے، تو اب وہ صاحب نصاب نہ رہا۔ اگر صرف سونا ہو، خواتین کو بعض اوقات نکاح کے موقع پر سونا دیا جاتا ہے، زیور پہنایا جاتا ہے، اگر وہ صرف سونے کی مالکہ ہوں اور ان کے پاس سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہو، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ 7 تولے 6 تولے 5 تولے سونا ہے، صرف سونا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نقدی یا کوئی کسی بھی صورت کے اندر پیسے موجود نہیں ہیں، تو اب ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 3 4 تولے سونا بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بینک بیلنس بھی ان کے پاس موجود ہے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں، یا پھر ان کے پاس اتنا مال موجود ہے جو سونے کے ساتھ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ خواتین صاحب نصاب بن جائیں گی اور اس میں سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ اور اگر کسی شخص کے بینک بیلنس کے اندر پیسہ موجود ہے تو وہ کتنا پیسہ موجود ہونا چاہیے؟ کیونکہ سونے اور چاندی کا ایک زمانے کے اندر نصاب ایک جیسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، ان دونوں کی قیمت برابر بنتی تھی، لیکن اب دور بدلا اور آہستہ آہستہ چاندی کی قیمت نیچے آ گئی اور سونے کی قیمت اوپر چلی گئی۔ تو اس اعتبار سے اب علماء کرام نے، فقہائے کرام نے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ سونے کی مقدار صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کے پاس صرف سونا موجود ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا اور اس کے ساتھ نقدی پیسے بھی موجود ہیں، تو اس صورت کے اندر اب ان دونوں کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اچھا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے یہ کیسے پتا چلے؟ تو اس کے لیے کسی سنیارے سے، زرگر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آج میں نے اس موضوع پر کلام کرنا تھا، تو میں نے اس حوالے سے آج کی تاریخ یعنی 6 فروری 2026 کے اعتبار سے میں نے 2 لوگوں سے رابطہ کیا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ ایک تو جہلم میں محترم چودھری جبران صاحب، اور دوسرے ہمارے نہایت ہی پیارے سنخان مصطفیٰ بھی ہیں گجرات کے اندر، ان کا بھی یہی کام ہے، عامر شہزاد زرگر صاحب۔ ان دونوں احباب کے ذریعے سے جو آج کا ریٹ 6 فروری 2026 کا جو ریٹ میں نے پتہ کیا ہے چاندی کا، وہ تقریباً 15,000 روپے تولہ، ایک تولے کی قیمت جو ہے وہ 15,000 ہے، اور اگر اس کو ہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 8,11,200 روپے بنتے ہیں۔ آج کی قیمت کے اعتبار سے اگر کسی شخص کے پاس اس کے بینک بیلنس، بینک اکاؤنٹ کے اندر یا اس کی سیونگ میں ان کی ضروریات زندگی سے زائد ان کے قرض وغیرہ یا ان کی جو کہیں کوئی قسط وغیرہ دینی ہے وہ نکالنے کے بعد ضروریات زندگی سے زائد تقریباً 8 لاکھ روپیہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ تو چاندی کے اعتبار سے اگر 8,11,200 روپیہ کسی کے پاس موجود ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے اسے چاہیے کہ وہ سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دے۔ سال کون سا گزرے گا جی؟ زکوٰۃ دینے کے لیے جو انگریزی سال ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، نہ ہی جو دیسی مہینے چل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ 1 رمضان المبارک کو صاحب نصاب بنے
تو اگلے سال یکم رمضان المبارک کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ شوال المکرم کے اندر صاحب نصاب بنے تو اگلے سال شوال المکرم کے اندر اسی تاریخ کے اندر آپ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زکوٰۃ مال میں سے 2.5% ہوتی ہے، اور اس کے دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا حساب لگوائیں۔ مثال کے طور پر اگر سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو 7.5 تولہ سونا، اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں پوچھی جائے گی، اور اس کی جتنی قیمت بنے گی اس قیمت کو آپ 40 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے، 40 کے ساتھ تقسیم کر دیں گے، تو آپ کا 2.5% آپ کی زکوٰۃ کا نصاب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینی ہے، اور حضور نے فرمایا یہ بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور مال کے مالک کو بھی اللہ طہارتیں عطا فرما دیتا ہے۔